آج کے اس ویڈیو میں ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر مبارک اور ان کے فضائل آپ کو بتائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین کی والدہ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بہت زیادہ فضائل و مناقب آئے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے طور و تاریخ کی خوبی، اخلاق و کردار کی پاکیزگی، نشست و برخاست طرز گفتگو اور لب و لہجہ میں حضور اکرم کے مشابہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک اور موقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے سوا سیدہ فاطمہ الزہرا سے سچا اور انصاف کو کسی کو نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رفتار و گفتار میں حضور کی بہترین نمونہ تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مغربی ممالک میں بادشاہوں کے گھروں کو میوزیم بنا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے، مگر ہم جن کھنڈرات کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام جگہ یا مقام نہیں، یہ مدینہ المنورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر مبارک ہے۔ وہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور نے فرمایا فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ جی ہاں، ان عظمتوں کی مالک جناب سیدہ کا گھر ہے کہ جہاں فرشتے بھی اجازت کے بغیر تشریف نہیں لاتے تھے۔ یہاں پر ایک کنواں بھی ہے جس کے بارے میں معروف ہے کہ اہل مدینہ اس کو زمزم کا کنواں کہتے تھے۔ اس کنویں سے بھرے پانی بھرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے تھے۔ اس مقدس کنویں کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 88 ہجری میں جب ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی توسیع کی تو ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر بھی مسجد نبوی کے احاطہ میں شامل کیا گیا۔ امام حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ نقل مکانی کر کے یہاں پر تشریف لائیں۔ آپ کے خاوند آپ کے چچا امام حسن کے بیٹے حضرت حسن تھے۔ یوں آپ دونوں اپنی فاطمہ الزہرا کے گھر میں رہائش پذیر ہوئیں۔ جناب بی بی فاطمہ نے یہاں کنویں کی کھدائی کا حکم دیا۔ کنویں کی کھدائی کے دوران ایک بڑی چٹان نکل آئی تو کھدائی روک دی گئی۔ جناب فاطمہ صغریٰ نے چٹان سے وضو کیا۔ جب چٹان پہ وضو کیا اور پانی وہیں گھیر دیا، 2 رکعت نوافل ادا کیے اور کنواں کھودنے والوں کے ساتھ کنواں کھودنا شروع کیا، یہاں حتیٰ کہ یہاں سے پانی نکلنے لگا اور پھر اہل مدینہ و مضافات سے لوگ یہاں آ کر پانی بھرتے تھے۔ اگر اس گھر کی تعمیر و عظمت کا ذکر کیا جائے تو پیغمبر اکرم نے حضرت علی کے لیے ایک گھر مسجد النبی اور اپنے ازواج کے گھر کے پہلو میں بنایا تھا۔ حضرت علی نے اپنی شادی کے بعد ایک کرایہ کا گھر لیا اور حضرت زہرا کے ساتھ کچھ مدت تک اسی گھر میں مقیم رہے تھے۔ پھر حضرت علی کے گھر میں واپس آ گئے اور تمام فرزندوں کی ولادت اسی گھر میں ہوئی تھی۔ حضرت زہرا کا یہ گھر مسجد نبوی میں ستون مربعۃ القبر کے کنارے واقع ہے، جسے مقام الجبریل بھی کہا جاتا ہے۔ شیعہ و سنی روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور علی کے گھر کو سب سے بہترین گھر قرار دیا۔ یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ان کے گھروں میں صبح شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ ابو سعید خدری سے نقل ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم 8 مہینے تک روزانہ نماز کے وقت حضرت فاطمہ زہرا کے گھر آتے اور اہل خانہ کو نماز کی دعوت دیتے، پھر ان کو مخاطب کر کے آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔